الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محسن رضا اور میں وا کالج آف اکاؤنٹنسی میں لیکچرر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ریگارڈنگ بینکنگ یا منی بینکنگ اینڈ فائنانس. پہلے میں ان سبجیکٹ کا انٹروڈکشن دے دوں، پھر اس کے بعد پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ پہلے ٹاپک میں کیا چیزیں ہیں اور کیا چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلے جو سبجیکٹ ہے بینکنگ، اس کو اصول بینکاری بھی کہا جاتا ہے اور یہ سبجیکٹ ہے فار آئی کام پارٹ 2 اسٹوڈنٹس. پارٹ 2 میں جب آپ جاتے ہیں آفٹر آئی کام پارٹ 1 تو آپ کو ایک سبجیکٹ ملتا ہے اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن. اس سبجیکٹ کو بینکنگ یا اردو کے لیے اصول بینکاری کہا جاتا ہے. یہ سبجیکٹ آپ انگلش میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اردو میں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ بیسیکلی جو سبجیکٹ ہے یہ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے پرنسپل آف کامرس اصول تجارت جو آئی کام پارٹ 1 میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے. اس کی ریپلیسمنٹ میں بینکاری یا بینکنگ، پرنسپل آف بینکنگ اس کو ریپلیس کر رہا ہے. سیم از دا کیس اور بی کام پارٹ 1 اسٹوڈنٹس. بی کام پارٹ 1 میں آپ لوگ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہو منی بینکنگ اینڈ فائنانس. بیسیکلی اس کو شارٹ ورڈ میں ہم لوگ MBFB کہتے ہیں. منی بینکنگ اینڈ فائنانس MBFB کہلاتا ہے فار بی کام پارٹ 1 اسٹوڈنٹس. اب یہ بیسیکلی 3 پورشن میں ڈیوائیڈڈ ہے یہ سبجیکٹ بی کام پارٹ 1 کے لیے. وہ 3 پورشن کون کون سے ہیں؟ نام سے ہی ظاہر ہو رہے ہیں. پہلا ہے منی، دوسرا ہے بینکنگ، تیسرا ہے فائنانس. پیسہ کسے کہا جاتا ہے؟ بینکس کا کیا کانسیپٹ ہے اور جو آپ کی سرمایہ کاری ہے یا فائنانس ہے اس کا کیا ازمپشنز ہیں، کہاں کہاں وہ اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. اس چیز کو آپ لوگ پڑھیں گے بی کام پارٹ 1 میں. ٹھیک ہوگا جی. ہمارا جو آئی کام پارٹ 2 کا سبجیکٹ ہے بینکنگ یا اصول بینکاری، وہ بی کام پارٹ 1 کے سبجیکٹ MBF کا جو سینٹرل پورشن ہے بینکنگ کا اس کے ساتھ میچ کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ آئی کام پارٹ 2 اور بی کام پارٹ 1 کے سٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے کہ بینکنگ کسے کہا جاتا ہے، کنٹری کے اندر بینکس کا کانسیپٹ کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے، بینکس کی اقسام کون کون سی ہیں، کائنڈز کون کون سی ہے، بینکس کے کانسیپٹس کیا ہیں، سینٹرل بینک یا مرکزی بینک کسے کہا جاتا ہے، کمرشل بینک یا تجارتی بینک کسے کہا جاتا ہے. اس چیز کے حوالے سے ہم ڈیٹیل جو پڑھیں گے وہ اس سبجیکٹ میں اور بی کام پارٹ 1 کے جو سینٹرل پورشن ہے اس میں ہم لوگ پڑھیں گے. تو آج دونوں سٹوڈنٹس کے لیے، چاہے آپ بی کام 1 کے سٹوڈنٹس ہیں یا آئی کام پارٹ 2 کے سٹوڈنٹس ہیں، دونوں سٹوڈنٹس کے لیے آج ہم انٹروڈکشن لے کے آ رہے ہیں سبجیکٹ کی کہ یہ سبجیکٹ کیا ہے اور یہ جو بینکنگ ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کا ریزن کیا تھا، کہاں سے اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا. جو سٹارٹ ہے اس کے لیے ورڈ آپ لوگوں کی بک کے اوپر جو مینشنڈ ہے وہ ہے ایوولوشن آف بینکس. اردو میں فور آئی کام پارٹ 2 اسٹوڈنٹس بینکاری کا ارتقاء کی کہاں سے شروع ہوئے تھے، اس کے کانسیپٹس کیا ہیں، وہ کانسیپٹس ہم لوگ آج دیکھتے ہیں. پرانے زمانے میں مرچنٹس جو تاجر ہوا کرتے تھے، اکثر ہم لوگ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، اکثر ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے، بکس میں پڑھا ہوا ہے. ہسٹری اگر آپ لوگوں نے سنی ہے یا پڑھی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے بڑی سمپل سی ہسٹری ایک پڑھی ہوئی ہے کہ جو پرانے زمانے کے مختلف قبائل تھے، مختلف ایریا کے جو تاجر تھے، مرچنٹس تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں چیز کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. اب جب مرچنٹس کا قافلہ جایا کرتا تھا تو وہ اپنے ایریا میں جو اسپیسیفائڈ ان کا ایریا ہے، اسپیسیفک ایریا ہے، اس میں وہ اناؤنس کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ اپنی کوئی چیز سیل یا پرچیز کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اس علاقے میں جا رہے ہیں، XYZ علاقے میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہم مرچنٹس کے طور پہ کام کریں گے، بائنگ اینڈ سیلنگ کریں گے. تو آپ اگر اپنا سامان بیچنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں دے دیں، اگر آپ کوئی سامان منگوانا چاہ رہے ہیں تب بھی ہمیں پیمنٹ دے دیں، یا آپ ہمیں سامان دے دیں جو سیل کرنا ہے یا آپ لوگ ہمیں پیمنٹ دے دیں جو چیز آپ منگوانا چاہ رہے ہیں. اب اس ایریا کے لوگ جو ان کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنا سامان دیتے تھے اور ان کے ساتھ ایک ٹرم طے کر لیتے تھے، ایک شرط طے کر لیتے تھے کہ یہ سامان اتنی پرائس کا ہے، اس کے اوپر اتنا پروفٹ ہوگا تو اتنے % پروفٹ آپ کا ہوگا کیونکہ آپ سارا کام کر رہے ہیں، اور اتنے % پروفٹ  میرا ہوگا کیونکہ یہ سامان، یہ گڈز، یہ اشیاء میری ہیں.
سیم از دا کیس آج کل کے بینکس اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. آج کل کے بینکس کیا کر رہے ہیں؟ مختلف اداروں کو، مختلف انڈسٹریز کو، مختلف افراد کو آفرز دیتے ہیں کہ آپ اگر اپنا سامان کی بائنگ اینڈ سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں. ہم آپ کے سامان کی بائنگ اینڈ سیلنگ کریں گے ڈفرینٹ سیکٹرز میں، ڈفرینٹ ایریاز میں. اس سے جو پروفٹ جنریٹ ہوگا وہ پروفٹ بینک اور اس کا کلائنٹ جس نے چیز سیل کروائی ہے یا پرچیز کی ہے وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے. تو سب سے پہلے مرچنٹس کو دیکھ کر بینکس کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ جنریٹ کیا گیا تھا. آپ لوگوں کو ایز این مسلم بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی. تجارت کے غرض سے حضرت خدیجہ کا سامان وہ لے کے گئے تھے دوسرے ایریے میں، دوسرے علاقے میں، اور وہاں سے انہوں نے سیل کر کے پروفٹ جو ہے وہ شیئر کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اسی کانسیپٹ کو آج کل کے بینکس لے کے چل رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی گوڈز، اشیاء سیل یا پرچیز کرنی ہے تو آپ بینکس کے تھرو یہ ٹرانزیکشنز، یہ لین دین کر سکتے ہیں. دوسرا جو چیز تھی وہ ہے، جو دوسرا کانسیپٹ بینکس میں لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہے منی لینڈرز یا سود خور کو دیکھ کے. پرانے زمانے میں جو لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، جو امیر تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو سود کے اوپر قرضے فراہم کرتے تھے کہ اگر آپ کو پیسہ ضرورت ہے تو آپ ہم سے آ کے پیسہ لے لیں، لیکن وہ پیسہ ہم ود انٹرسٹ واپس لیں گے. آپ نے ہم سے ₹1,00,000 قرضہ لیا تو ہم واپس آپ سے ₹1,10,000 لیں گے. یہ جو اوپر والا 10,000 ہے یہ انٹرسٹ کہلائے گا، سود کہلائے گا. اسی کانسیپٹ کو آج کل کے جو بینکس ہیں، جو عمومی بینکس ہیں، جنرل بینکس ہیں، اسی کانسیپٹ کو لے کے آگے چل رہے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو بینکس ہیں وہ آپ کو آفر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کام کے لیے پیسہ چاہیے، چاہے وہ بزنس میں انویسٹ کرنا ہے، چاہے ایجوکیشن کے لیے آپ کو چاہیے، چاہے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے آپ کو چاہیے، گھر بنانا ہے، آپ ہم سے قرضہ لے لیں. وہ قرضہ ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ تک، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ تک آپ لوگ استعمال کریں گے اور اس کے بعد وہ پھر ریٹرن کرنا شروع کریں گے، واپس دینا شروع کریں گے. اور وہ واپس اتنی ہی اماؤنٹ نہیں کریں گے آپ لوگ جتنا آپ نے قرضہ لیا ہے. اس کے اوپر ایک مخصوص پرسنٹیج ڈیفائنڈ ہوتی ہے بینک کی جانب سے. آپ لوگ وہ پرسنٹیج اس کے اوپر ایکسٹرا پے کریں گے. یہ کانسیپٹ لے کے چلے ہیں آج کل کے بینکس. اور یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا تھا؟ پرانے زمانے کے جو منی لینڈرز تھے، جب یہ بینکس موجود نہیں ہوتے تھے تو یہ کانسیپٹ وہاں سے جنریٹ کیا گیا تھا. تیسری جو چیز بینکس میں استعمال ہوتی ہے، یا بینکس نے جو تیسرا کانسیپٹ اڈاپٹ کیا ہے اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو وہ ہے پچھلے زمانے کے جو گولڈ سمتھ یا سونار، جو سونے چاندی کا کام کرتے تھے، زیورات کا کام کرتے تھے. کہا جاتا ہے اس زمانے میں جو سونار ہوتے تھے، جو گولڈ سمتھس ہوتے تھے، ان کے پاس ایسی الماریاں ہوا کرتی تھی جن کو بریک کرنا مشکل ہوتا تھا. مطلب چوری کرنا، ڈکیتی کرنا بہت مشکل تھا اس دور کے افراد کے لیے. تو جو اس ایریا کے، اس علاقے کے جو لوگ تھے، وہ اپنے جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے یا کوئی ایسی چیز تھی جو ان کے لیے قیمتی تھی، وہ قیمتی اشیاء گولڈ سمتھس کے پاس رکھواتے تھے جا کے، اور ان کو کہتے تھے جی یہ اپنی الماری میں سنبھال لیں تاکہ چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو. اس کے اگینسٹ ہم آپ کو پیسے پے کریں گے ڈے وائز، مطلب ڈیلی بیسس کے اوپر، ویکلی بیسس کے اوپر، فورٹ نائٹلی، منتھلی یا اینولی، جس طرح بھی آپ لوگ مطلب اس کو کانسیپٹ کو لے کے چلیں کہ آپ لوگ ہمارے سامان کو، ہماری یہ قیمتی چیز ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، ہم آپ کو اس کے اوپر اس کی چارجز پے کریں گے، فیس پے کریں گے. تو آج کل کے بینکس بھی یہی کام کر رہے ہیں. آج کل کے بینکس آپ کو لاکر فیسلٹیز دیتے ہیں. آپ لوگوں کے کسی بھی قسم کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں، کسی بھی قسم کی جیولری ہے یا اور کوئی ایسی پریشیس تھنگز ہیں، قیمتی اشیاء ہیں جو آپ سنبھال کے رکھنا چاہ رہے ہو، یا جس کو آپ کو خطرہ ہے کہ یار جلدی چوری یا ڈکیتی ہو سکتی ہے، اس کو آپ بینکس میں رکھوا سکتے ہو. بینک والے آپ کو لاکر فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اور آپ لوگ اس لاکر فیسلٹی کے اگینسٹ جب آپ اڈاپٹ کرتے ہو تو بینکس آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اس لاکر فیسلٹی کے اگینسٹ آپ سے چارجز وصول کرتے ہیں اینول بیسس کے اوپر، بائی اینولی، یا اگر آپ لوگوں کا ٹائم پیریڈ تھوڑا کم ہے تو اس ٹائم پیریڈ کے مطابق آپ لوگوں سے پیسے چارج کیے جاتے ہیں. بینک والے اپنی فیس چارج کرتے ہیں، سروس چارجز اس کو کہا جاتا ہے.
تو یہ وہ 3 چیزیں تھی ہسٹری کی جن کو فالو کرتے ہوئے ایک کمپلیٹ سرکل اس کا بناتے ہوئے بینکس نے اپنا کام شروع کیا. مطلب آج کل کے اگر آپ بینکس کی طرف جائیں تو آج کل کے بینکس آپ کے ساتھ یہ ساری ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. آپ کو کہتے ہیں ایز این مرچنٹ وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو کہتے ہیں آپ نے اگر کوئی چیز بائی اینڈ سیل کرنی ہے تو آپ ہمارے پاس لے کے آئیں, ہم اس کا اچھی آفر لگوا سکتے ہیں یا اچھے سستی قیمت کے اوپر آپ کو پرچیز کروا سکتے ہیں. اس کے اوپر جو بھی پروفٹ ہوگا وہ پروفٹ آپ کے ساتھ بینکس شیئر کریں گے. سیم از دا کیس آج کل کے دور میں بینکس آپ کو قرضے فراہم کرتے ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے, مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے, مختلف ضروریات زندگی کے لیے, اور وہ قرضے آپ نے سود سمیت واپس کرنے ہوتے ہیں. سیم از دا کیس لاکر فیسلٹیز آج کل کے بینکس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں جس میں آپ لوگ اپنی پریشیس تھنگس کو, قیمتی اشیاء کو بڑی آسانی سے سنبھال سکتے ہیں. بینک لائبل ہو جاتا ہے, ذمہ دار ہو جاتا ہے اگر اس چیز کو آپ نے جو لاکر میں رکھا ہے اس کو اگر کسی قسم کا کوئی خطرہ ہوتا ہے یا وہ ضائع ہوتی ہے یا چوری ڈکیتی ہوتی ہے تو بینک اس چیز کا لائبل یا ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن یہ تینوں سروسز جب آپ لوگ لیتے ہو بینک سے تو ان تینوں سروسز کے اگینسٹ آپ لوگوں کو سروس چارجز پے کرنے ہوتے ہیں, چاہے وہ سود کی شکل میں ہے, چاہے وہ فیس کی شکل میں ہے, چاہے بینک چارجز کی شکل میں ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ پیمنٹ بینکس کو کرنی ہوتی ہے. یہ تھا بچوں آپ کا کانسیپٹ کہ بینکس کہاں سے شروع ہوئے تھے, بینکس نے کہاں سے اپنا ایولیوشن لیا تھا, کہاں سے شروعات کی تھی, کہاں سے کانسیپٹس لیے تھے. یہ ہے ٹاپک آپ لوگوں کا انٹروڈکشن کا فار آئی کم پارٹ 2 اسٹوڈنٹس بینکنگ یا اصول بینکاری, اور فار بی کم پارٹ 1 اسٹوڈنٹس منی بینکنگ اینڈ فائنانس کا جو بینکنگ کا پورشن ہے اس کا یہ انٹروڈکشن ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کریں گے کمرشل بینکس کسے کہتے ہیں, مرکزی بینک کسے کہا جاتا ہے, اور کسی بھی کنٹری کے اندر جو کمرشل بینک ہوتا ہے یا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کی کیا چیزیں ہیں, کسی بھی کنٹری کے اندر وہ کیا حیثیت رکھتا ہے. اس حوالے سے ہم لوگ جو سینٹرل بینک ہے اس کو پہلے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, مرکزی بینک کو, اور اس کے بعد پھر تجارتی بینک یا کمرشل بینک کو انشاءاللہ آگے نئے آنے والے لیکچرز میں ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی